الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 55 غلطی کا علاج آسان بنائیں، دوسرا حصہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور میری بیماری بڑھ گئی۔ لوگوں نے جو باتیں کی ان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والدین تک پہنچ چکی تھی، لیکن میرے سامنے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے نرمی و شفقت کا جو معاملہ پہلے تھا اب نہیں رہا تھا۔ پہلے میں بیمار ہوا کرتی تو آپ مجھ پر بہت شفقت فرماتے اور میرا بہت خیال رکھتے۔ اب کی بار ایسا نہیں تھا، آپ میری خبر لینے آتے تو والدہ سے صرف اتنا پوچھتے، وہ کیسی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں محسوس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اجازت دیں تو والدہ کے وہاں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں۔ میں والدہ کے ہاں چلی گئی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ قیامت گزر چکی ہے۔ 20 سے کچھ اور اوپر راتیں گزری تو میری کمزوری بہت بڑھ گئی۔ ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ میرے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالہ کی بیٹی ام مستح تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ چادر کا چھیڑا پاؤں کے نیچے آیا اور گرتے گرتے بچی۔ ان کے منہ سے نکلا، مستح تباہ ہو۔ میں بولی، خدا کی قسم، آپ نے بری بات کہی۔ آپ ایسے شخص کو گالی دیتی ہیں جو بدر میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا، ارے تو نے سنا نہیں اس نے کیا کیا کہا ہے؟ بنت ابی بکر، تجھے وہ بات معلوم نہیں؟ کون سی بات؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس پر بہتان لگانے والوں نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے مجھے کہہ سنایا۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ باتیں کی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں واللہ یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ واللہ یہ سن کر مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ میں حاجت واجت سب بھول گئی اور الٹے پاؤں گھر واپس آ گئی۔ میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدا کی قسم میں روتی رہی، اتنا روئی کہ محسوس ہوتا تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے۔ میں نے والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف کرے، لوگوں نے اتنی باتیں کی اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، بیٹی حوصلہ کر، کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہ ضرور باتیں بناتی ہیں اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ میں اس رات صبح تک روتی رہی، نہ آنسو تھمنے کا نام لیتے تھے اور نہ میں نے نیند کا سرما ڈالا۔ صبح بھی روتی رہی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کی گئی باتیں بہت بھاری گزری تھیں۔ آپ حیران تھے کہ کیا کریں، نہ جبریل کو بھیجا جا رہا تھا نہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ معاملہ لمبا ہوا تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا، اے لوگو، جن آدمیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پریشان کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جن کے کہنے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ خدا کی قسم، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور وہ ایک آدمی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آیا میرے ساتھ ہی آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اوس کے امیر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور بولے، یہ اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ اوس سے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اگر ان کا تعلق ہمارے خزرجی بھائیوں سے ہے تو آپ حکم کرے، خدا کی قسم یہ اس بات کے اہل ہے کہ ان کی گردنیں ماری جائیں۔ خزرج کا امیر سعد بن عبادہ نے جو ایک نیک آدمی تھے لیکن انہیں خاندانی جوش آ گیا، یہ بات سنی تو کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم آپ نے غلط کہا ہے، ان کی گردنیں نہیں ماری جائیں گی۔ واللہ آپ نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہتان لگانے والوں کا تعلق خزرج سے ہے، اگر وہ آپ کی قوم سے ہوتے تو آپ یہ بات ہرگز نہ کہتے۔ اس پر اسید بن حضیر نے کہا، آپ نے بھی غلط بات کہی ہے، واللہ ہم انہیں قتل کریں گے، آپ منافق ہیں، اس لیے منافقین کی طرفداری کرتے ہیں۔ لوگ بھڑک گئے اور قریب تھا کہ گتھم گتھا ہو جاتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے. آپ انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ہنگامے کے بعد کوئی بات نہ کہی اور چپ چاپ گھر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ عوام کی طرف سے اس مسئلے کا کوئی مناسب حل سامنے نہیں آیا تو آپ نے اہل بیت اور خاص لوگوں سے مشورہ کرنے کا ارادہ کیا. آپ نے علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا اور ان سے مشورہ طلب کیا. اسامہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں کے متعلق ہم بھلائی اور اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے, یہ جھوٹ اور باطل ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ عورتوں کی کمی نہیں, آپ اور شادی بھی کر سکتے ہیں, لونڈی سے پوچھ لیجئے وہ آپ سے سچ بولے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو آواز دی اور دریافت کیا بریرہ عائشہ کی طرف سے تمہیں کسی بات کا شک گزرا ہے؟ بریرہ نے جواب دیا نہیں, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا, واللہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی. عائشہ میں مجھے کوئی عیب نظر نہیں آیا. ہاں وہ نوعمر لڑکی ہے, میں آٹا گوندھ کر رکھتی اور اس سے کہتی کہ آٹے کا خیال رکھنا تو وہ اسے چھوڑ کر سو جاتی اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی. یہاں بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں سارا دن روتی رہی, نہ آنسو تھمتے اور نہ میں نے نیند کا سرما ڈالا. پھر رات بھی روتے روتے گزری, نہ آنسو رکتے تھے اور نہ میں نے نیند کا سرما ڈالا. میرے والدین تو یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں.